انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو کیا کیا ہے؟ اتارا ہے، نیچے نازل کیا ہے. اللہ اس کو نیچے لے کر آیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، تاکہ ہم ادنا حقیر انسان جو ہیں، ہم آرڈنری مورٹلز، ہم اپنے رب کا کلام سمجھ سکیں. اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کوئی الفاظ چاہیے، ورڈز چاہیے، ہمیں کوئی لینگویج چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے خیالات، اللہ کی ہدایات کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں، وصول کر سکیں. مثال کے طور پہ پانی ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے. پانی کو منہ تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی تو چاہیے. کوئی نل ہو جس سے پانی آ رہا ہو، کوئی ہاتھ کا چلو ہے جس میں کہ پانی جمع کیا جائے، کوئی برتن، کوئی گلاس ہو جس میں پانی کو ڈالا جائے تو ہم اس میں بھر کر پر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے کہ پانی کے لیے ہمیں کوئی کنٹینر چاہیے ہوتا ہے، کوئی برتن چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے کلام نے جس برتن کو پسند کیا ہے اپنے لیے وہ ہے عربی زبان. اس کنٹینر کو اللہ نے پسند کیا ہے. اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے جو کنٹین ہو سکے، لیکن انسانی مجبوری ہے کہ انسان خود محدود ہے، وہ لامحدود چیز کو سمجھ نہیں پاتا، اور ہدایت انسانوں کو دینی ہے. تو اللہ نے اپنے لامحدود کلام کو نازل فرمایا، ایک زبان میں کنٹین کیا اس کو زبان کے اندر، اور وہ زبان ہے عربی زبان. بات کلیئر ہوئی؟ ہو کی ضمیر اللہ کے کلام کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو، یعنی اپنے کلام کو کیا بنایا ہے؟ اس کو قرآناً عربیاً، عربی قرآن بنا کر اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تمہارا پرابلم ہے، اللہ کا پرابلم نہیں ہے. تمہارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسانی زبان کو ذریعہ بنایا ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ تو اسباب کی دنیا ہے. اللہ نے اسباب بنائے ہیں، مینز بنائے ہیں. یہاں پر ہر کام جو ہے وہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے آپ کو یہاں دنیا میں بھی اسباب کے پردے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے. دیکھیے، پیاس بجھانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو کہ پانی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جائے. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ نے سورج کو ذریعہ بنایا ہے دنیا میں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اصل میں تو اللہ قائم رکھتا ہے، سورج کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. ہوتا کیا ہے، لوگ سورج کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور سورج کو انہوں نے دیوتا بنا دیا، گاڈ بنا کر پوجنا شروع کر دیا. تو یہ ذرائع ہیں، ذرائع نظر آتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا. اس نے اپنے آپ کو اسباب کے پردے میں چھپا دیا ہے. تو اسی طرح قرآن ہے اللہ کا کلام، ہے اللہ کا کلام. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان کے پردے میں. اب بعض لوگ عربی زبان ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، قرآن کے ذریعے بھی اللہ تک نہیں پہنچتے. وہ کہہ دیتے ہیں قرآن عربی ہے، اس کا مطلب ہے صرف عربس کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو وہی مسئلہ ان کو پیش آیا کہ وہ عربی زبان پہ اٹک گئے، آ کر ذریعے میں الجھ گئے. حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انسانوں تک جو ذریعہ اختیار کیا گیا اس کو پہنچانے کا، وہ عربی لینگویج ہے، عربک لینگویج ذریعہ ہے. قرآن عربی نہیں ہے. اللہ کا کلام نہ عربی ہے نہ اجمی. اللہ نہ انگلش میں بات کرتا ہے نہ اردو میں، نہ فرینچ میں نہ جرمن میں، نہ عربک میں نہ فارسی نہ پنجابی نہ اردو. اللہ تو زبانوں سے بلند ہے نا، ماورا ہے. لیکن اللہ نے اس عربی زبان کو ذریعہ بنایا اپنا کلام پہنچانے کا. تو اللہ نعوذ باللہ عربی نہیں ہے، اللہ کا کلام عربی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ خالی بنایا. کوئی ذریعے کے اندر الجھ نہ جائے، یہ نہ سمجھے کہ بس قرآن عربک ہے تو عربک لوگوں کے لیے ہے. قرآن عربی ہے، اللہ کا کلام عربی اجمی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے خاص اس زبان کو پسند کیا اتنی بہت ساری دوسری زبانوں میں سے. تو جب اللہ نے اپنا کلام نازل فرمانے کے لیے عربی زبان کو استعمال فرمایا تو کوئی وجہ ہوگی. اتنی ساری زبانوں میں سے اللہ نے اس زبان کا انتخاب فرمایا، اس کو سلیکٹ کیا. بڑا آنر ہے، حقیقت ہے بہت بڑا آنر ہے عربی زبان کا. بڑا اللہ کا احسان عربی زبان کے اوپر کہ اس نے زبان کو اپنے کلام کے لیے چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا، پسند فرما لیا.
تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کیا خصوصیت ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا. ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ کا اپنا کلام تو ان لمیٹڈ ہے، لمٹ لیس ہے، لامحدود ہے اللہ کی ذات کی طرح. تو تمام زبانوں میں سے جو اللہ نے عربی زبان کو پسند فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ وسیع زبان ہوگی، سب سے زیادہ گنجائش، سب سے زیادہ کیپیسٹی عربی زبان میں ہوگی. ٹھیک ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو وسعت عربی زبان میں ہے وہ دنیا کی اور کسی زبان میں موجود نہیں. جس طرح جملوں کا، آیات کا کنسٹرکشن ہے وہ خود ایک معجزہ ہے. ساؤنڈ ایفیکٹس جو ہیں اس کے، وہ عجیب انسان کے اندر ایک طرح کا تاثر پیدا کرتے ہیں. کسی کو عربی زبان سمجھ آئے یا نہ آئے، خاص طور پہ قرآن کی جو عربی ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے. کلاسیکل عربک میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، کولوکیل عربک میں نہیں ہے. ایسی عربی ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور خود مشرکین عرب کے جو علماء، خطباء، شعراء تھے وہ دنگ رہ گئے تھے قرآن کی عربی کے سامنے. ایک تو عربی زبان خود بہت وسیع، اوپر سے جس طرح قرآن میں اس کو استعمال کیا ہے اس کی تو شان ہی کچھ اور ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نا، ایک تو ہے ان کٹ ڈائمنڈ، را ڈائمنڈ ہے، وہ بھی اپنی جگہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن جب اس ہیرے کو تراشا جاتا ہے، کٹ کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک بہت عالیشان بادشاہ اس کو اپنی انگوٹھی میں جڑ لیتا ہے تو اس ہیرے کی تو شان ہی نرالی ہو جاتی ہے. تو یہی بات عربی زبان کی ہے. اپنی جگہ خود یہ بڑی زبردست زبان تھی. عام حالت میں بھی یہ زبان بہت پرشکوہ ہے، بڑی شاندار ہے، لیکن اللہ نے جب اس کا انتخاب فرما لیا، مالک الملک نے، کائنات کے بادشاہ نے جب اس کو اٹھا لیا، پھر تو وہ تراشا ہے عربی کو، ایسے اس کو خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی تو شان میں کئی گنا کا اضافہ ہو گیا، کئی گنا اس کی شان بڑھ گئی ہے. تو جہاں تک عربی زبان کی ہم بات کر رہے ہیں، ساؤنڈ ایفیکٹ اس کے اندر ہے، تاثر ہے اس کے اندر. لمبے لمبے جملوں کو ایک لفظ میں سمویا جا سکتا ہے، کنٹین کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اردو میں کہے کہ اس ایک مرد نے تسبیح کی، ایک لفظ ہے عربی میں سبحہ، سب آ گیا اس کے اندر، سمٹ گیا. تو لمبے لمبے جملے ایک لفظ میں سمٹ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک بات کو کہنے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وسعت ہے اس کے اندر، ہم معنی الفاظ بہت سارے ہیں. ایک لفظ کوئی ایک صفت بیان کر رہا ہوتا ہے اسی چیز کی، دوسرا لفظ کوئی اور صفت بیان کر رہا ہوتا ہے اسی چیز کی. اس طرح وسعت بہت ہے اس کے اندر. عربی زبان میں مادوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. جتنے الفاظ بنے ہیں ان کے اندر 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتا ہے، عام طور پہ 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، اور یہ صفت شاید ہی دنیا میں کسی اور زبان کی ہو. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بک کتاب کے لیے، اور ہم کہتے ہیں ایک لفظ نالج کسی اور چیز کے لیے، ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں ٹیچ، یہ کسی اور چیز کے لیے، حالانکہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے. تو قرآن جب بات کرتا ہے تو اس میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، عالم، معلم، علم، انہی کی بنیاد پر تمام باتیں کی جاتی ہیں. یعنی کہ بیسک روٹ ورڈ جو ہے وہی رہتا ہے، بیسک معنی، بیسک بنیادی مطلب وہی رہتے ہیں، اور اس سے بہت سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے عربی کے اندر. جو باقی زبانیں ہیں ان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں با معنی، کچھ ہوتے ہیں بے معنی، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ان کا. اردو میں ہم کہتے ہیں پانی وانی، گاڑی واڑی، یہ مہمل ہے نا. واڑی کیا ہے؟ کچھ مطلب نہیں اس کا، وانی کا کوئی مطلب نہیں. بہت سی زبانوں کے اندر ایسے مہمل بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. عربی زبان میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، ہر لفظ با معنی ہے، اور اس کا اپنا ایک اندر مطلب موجود ہے. ایک روٹ ورڈ جو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے، اس سے 600 الفاظ بنتے ہیں. 600 الفاظ، ان کے بنیادی مطلب ایک ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے معنوں کے اندر. ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ ہم مادہ دیکھتے ہیں فطرہ، فطرہ، یہ ایک روٹ ورڈ ہے.
اس سے فطرت لفظ بنتا ہے، افطار لفظ بنتا ہے، اس سے فطر بنتا ہے، عید الفطر ہم کہتے ہیں. کتنے ہی الفاظ ہیں جو اس سے ایک مادے سے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ایک مادے سے بہت سے الفاظ، اسی طرح ایک چیز کے لیے بہت سے الفاظ اس کی مختلف صفات کے اعتبار سے. عربوں کا دستور یہ تھا جس چیز سے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھ لیا کرتے تھے. تلوار سے ان کو بہت محبت تھی. تلواروں کی بہت سی صفات ہوتی ہیں نا، خوبصورت ہو سکتی ہے، تیز ہو سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، دشمن کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کرنے والی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ. تو تلوار کی صفات کے اعتبار سے عربی میں صرف تلوار کے 5000 نام ہیں، 5000. بہت رچ زبان ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ زبان بھی کلام الہی کے آگے دب رہی ہے نا، ٹوٹ رہی ہے جیسے. اسی لیے قرآن میں ہم کو نامکمل جملے ملتے ہیں. لگتا ہے کہ عربی زبان جو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع زبان ہے، اللہ نے جب اس زبان کو ذریعہ بنایا، وہیکل بنایا اپنا کلام نازل کرنے کے لیے، تو اللہ کے کلام کے بوجھ تلے یہ زبان بھی لگتا ہے ٹوٹنے لگی ہے، جیسے بکھرنے لگی ہے، خلا آ جاتا ہے بیچ میں. اور یہ قرآن میں انداز ہمیں ملتا ہے. نامکمل جملے ہمیں ملتے ہیں، گیپس ملتے ہیں جملوں کے درمیان جنہیں خود فل کرنا ہوتا ہے. کسی بھی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا. قرآن کا ٹرانسلیشن ناممکن ہے کسی اور زبان میں. اسی لیے اگر انگلش میں یا اردو میں کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے قرآن کا ترجمہ، وہ قرآن نہیں کہلا سکتا. ہم کیا کہیں گے؟ ترجمہ ہے یا ترجمانی کہتے ہیں. ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے، ہاں ترجمانی ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، وہ جب قرآن کا ترجمہ یا ترجمانی یا انٹرپریٹیشن جب پڑھتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کو قرآن کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، ساری خوبصورتی کھو جاتی ہے نا ترجمانی کے بیچ میں. لینگویج بیریئر عبور نہیں کر پاتے وہ. تو معنی بیان کرنے کی بس ایک کوشش ہے جو کسی اور زبان میں کی جاتی ہے. جو عربی کی اپنی خوبصورتی قرآن کی عربی میں ہے وہ آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. سمپل سی بات ہے، آپ شیکسپیئر کے ایک شعر کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اردو میں. غالب کا ایک شعر ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ذرا انگلش میں کریں تو کیا چیز بن جائے گی؟ یا تو معنی کھو جائیں گے یا خوبصورتی. تو ترجمانی میں بھی یہی ہے، یا تو خوبصورتی کھو جاتی ہے قرآن کی ترجمہ کرتے ہوئے، یا اس کے معنی کہیں کھو جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں بہت. وہ چیز آ نہیں پاتی جو کہ قرآن کی اپنی عربک میں ہے. تو کم از کم اتنی عربی انسان اپنی زندگی میں ضرور سیکھ لے کہ قرآن کو بغیر نیچے انٹرپریٹیشن کے وہ خود سمجھ سکے ڈائریکٹ. جب یہ عربی قرآن سیدھا دل پر نازل ہوتا ہے، آپ کو ترجمہ نہیں دیکھنا ہوتا، آپ کو ٹیکسٹ، ایکچوئل ٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اوریجنل ٹیکسٹ، وہ پھر سیدھا آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے. اور قرآن ہے ہی نزلہ علی قلبک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے آپ کے دل پر. ڈائریکٹ ہونا چاہیے. جب وہ ترجمے کی یا ترجمانی کی یا انٹرپریٹیشن کی جب وہ ایک دیوار یا ایک بیریئر سامنے آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ اتنا اثر نہیں ہوتا جو کہ ڈائریکٹ پڑھنے میں اور ڈائریکٹ سمجھنے میں ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی عربی زبان کی. زبان کا اور ماحول کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ زبان دراصل آرٹیکولیشن ہے، اظہار ہے انسان کے جذبات اور خیالات، احساسات اور مشاہدات کا. تو جب ہم عربی زبان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا، تو ضرور ہی ہمارا ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے عربوں کی طرف. عربی زبان کو پسند فرمایا، اس کا مطلب ہے اللہ نے عربوں کو پسند فرمایا، ان کے ماحول کو اللہ نے پسند فرمایا. تو اب ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کا کیا ماحول تھا جو کہ اتنا کنڈیوسو تھا، اتنا اچھا تھا اللہ کے پیغام کے لیے. عرب ہی کو اللہ نے کیوں پسند فرمایا؟ تھوڑا سا اس پہ غور کر کے دیکھتے ہیں.
پہلی بات یہ، عرب کا مطلب، عرب کے لفظی معنی ہوتے ہیں صحرا، ڈیزرٹ. عرب چاروں طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا ہے، ڈیزرٹ ہے چاروں طرف، جس کی وجہ سے یہ ایک محفوظ قلعہ بن گیا ہے. ڈیزرٹ کی وجہ سے عرب کی فورٹیفیکیشن ہو گئی ہے، اس طرح کہ کوئی قوم ان کو غلام نہ بنا سکی، یہ ہمیشہ آزاد رہے. اور کسی قوم نے ان کو غلام اس لیے بنانا نہ چاہا کہ سوچا کہ یہاں ہے ہی کیا، نہ دھن نہ دولت، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کریں اس پر حملہ کر کے، ہاتھ پلے کچھ آنا نہیں. تو نہ کسی قوم نے ان کو غلام زیادہ شوق سے بنانا چاہا، اور یہ قوم نہ کبھی کسی کی غلام بنی، ہمیشہ آزاد رہی. دو عظیم ترین سویلائزیشنز، عظیم ترین کلچرز اس کے پڑوس میں تھے، سلطنت روما اور سلطنت کسرا، رومن امپائر اور ایرانی امپائر. لیکن عربوں نے ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے کلچر کا قطعاً کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا. رومنز اور ایرانی یہ بہت ترقی یافتہ تھے، بڑے بڑے دربار تھے، بادشاہت تھی ان کے ہاں. بادشاہت کے ساتھ اور دنیاوی ترقی کے ساتھ جہاں بہت سے فائدے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں. بادشاہی نظام کے ساتھ انسانوں کے اندر ایک خاص صفت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم اردو میں چاپلوسی کہتے ہیں نا، خوش آمدی طبیعت. دو رخا انسان، بٹرنگ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، منہ پر بہت تعریفیں کرنا اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، اسپلٹ پرسنالٹیز جیسی ہوتی ہیں. اور دنیاوی ترقی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ عیاشی کی عادت ہو جاتی ہے، لیجرز کی عادت ہو جاتی ہے، کمفرٹس کی عادت ہو جاتی ہے. عرب ان تمام کمزوریوں سے پاک تھے. ان کی طبیعتیں بہت سادہ تھیں، سمپل طبیعتیں تھیں. ان کے اندر وہ ویکنیسز نہیں تھیں جو کہ غلام قوموں میں پائی جاتی ہیں. غلام قوموں کے اندر کیا کمزوریاں آتی ہیں جو بنی اسرائیل کو ہم نے دیکھا؟ بزدلی آ جاتی ہے، کم ہمتی آ جاتی ہے، ان کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے. ان کمزوریوں سے یہ پاک تھے. جو غلام ہوتے ہیں ان میں جھوٹ بولنے کی بھی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دبتے ہیں نا، ڈرتے بہت ہیں وہ مالک سے، تو لہٰذا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ان کے اندر یہ برائیاں نہیں تھیں عربوں کے اندر، وہ کبھی غلام نہیں بنے تھے، نہ غلام بنے تھے، نہ ان کے ہاں کبھی بادشاہت آئی تھی. تو غلامی اور بادشاہت تو ضد ہے نا ایک دوسرے کی، تو نہ غلامی تھی نہ بادشاہت. بادشاہت کے نقصانات بھی ہم نے دیکھ لیے. وہ انسان کو عیش کوش بنا دیتی ہے بادشاہت، اور خوش آمدی بنا دیتی ہے. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا میکیاویلین ٹریٹس. میکیاویلین ٹریٹس آ جاتے ہیں کہ سامنے گئے تو درباری آداب نہیں ہوتے، بہت تکلفات، بہت نقلی پن، بہت زیادہ رسومات. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے ہاں اتنی زیادہ رسومات جس کو کلچر ہم کہتے رہتے ہیں، اور اس کا ڈھول ہم پیٹتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شادیوں میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بات طے ہوئی تو کہتے ہیں 1.25 من مٹھائی آئے گی. واللہ 1.25 من مٹھائی، آپ سوچیں آج کے زمانے میں بھیجنے والے نے بھیج دی اور بانٹنے والے کی مشکل. تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں جو کہتے ہیں کہ 1.25 من میوہ آئے گا، 1.25 من مٹھائی آئے گی، 1.25 من فلاں چیز آئے گی؟ یہ وہ بادشاہی آداب ہیں جو چلے آ رہے ہیں. اس طرح فضول خرچیاں آتی ہیں قوموں کے اندر جب بادشاہی نظام ان کے ہاں رہا ہو. درباری آداب جن کو ہم کہیں، وہ دربار کا کلچر آ جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ دکھاوا، بہت زیادہ فضول خرچی اور بہت زیادہ اپنی واہ واہ کرانے کا شوق ہو. بادشاہ خلعتیں دیا کرتے تھے نا، بادشاہ دیتے تھے قیمتی قیمتی لباس دیتے تھے، تو لباسوں کے اندر بہت نقلی پن اور زیور کے اوپر بہت زیادہ زور، اور اپنی جاہ اور حشمت اور سٹیٹس پر بہت زیادہ توجہ دینا، یہ سب چیزیں بادشاہی نظام سے آتی ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. آپ دیکھ رہی ہیں نا، ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں بادشاہت بہت رہی، مغلوں کی بادشاہت رہی، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئیں، دہلی کی، لکھنؤ کی، یو پی وغیرہ کی. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجا ہندوؤں کے بھی رہے، مسلمانوں کے بھی رہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اپنے ہاں یہ بہت زیادہ نقلی پن کلچر میں دیکھ رہے ہیں، اسٹنٹیشن بہت زیادہ ہے. عرب اس سے بھی پاک تھے، ان کے ہاں بادشاہت نہیں تھی،
اور کوئی ان کے ہاں اتنا دکھاوا اور نقلی پن نہیں پایا جاتا تھا. ان کا حال یہ تھا، سچے لوگ تھے اور جس بات پر ڈٹ جاتے تھے اس کے لیے اپنی جان دے دیا کرتے تھے. کفر پر ڈٹ گئے، کفر کے لیے جان دے دی. اسلام پر ڈٹ گئے، اسلام کے لیے زندگیاں کھپا دیں. چونکہ بہت پیسہ نہیں تھا، بہت دولت نہیں تھی، تو بہت سی لگژریز ان کے اور فطرت کے درمیان حائل نہیں ہوئی تھیں. وہ فطرت سے بہت قریب تھے، ان کی طبیعتیں فطرت سے بہت قریب تھیں. ترقی اور ثقافت کے برے اثرات ان پر نہیں پڑے تھے. سخت زندگی گزارنے کے عادی تھے. عرب عیش کوش نہیں تھے. ان کو ریشمی اور نرم نرم گدیلوں کی عادت نہیں تھی اور ان کو اپنے پیروں تلے قالینوں کی عادت نہیں تھی. قدرت سے قریب تھے، سخت جان تھے، محنتی تھے، جفا کش تھے، ہارڈ ورکنگ تھے. قدرتی ماحول میں رہا کرتے تھے اور قدرتی ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ چونکہ تخلیق سے قریب تھے نا، تو خالق سے بھی قریب تھے. یاد رکھیں، کریشن سے قریب تھے. اپنی آنکھوں سے وہ چاند کو، سورج کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو دیکھا کرتے تھے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. جب اللہ کی تخلیق سے انسان قریب ہوتا ہے تو خالق سے بھی قریب ہوتا ہے. آج اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں، ہم اپنے رب سے اتنا دور کیوں ہیں؟ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں ہم جاتے ہیں اتنا زیادہ اللہ دور لگتا ہے. کبھی محسوس کیا جو آپ لوگ گئے ہیں؟ مکے میں ہوں گے تو لگے گا اللہ بالکل قریب ہے نا، بس دل کے اندر ہی ہے. پاکستان آئیں گے تھوڑا اوجھل، اور اللہ نہ کرے آپ، اب میں کیا نام لوں کسی ملک کا، اس ملک میں اگر آپ اس ملک میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں لگتا ہے کہ اللہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے نا، بہت ہی دور ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم مکے میں ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کھلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، قریب ہوتے ہیں نا نیچر سے. پھر جب ہم کسی لگژری والی جگہ میں آتے ہیں تو جو لگژریز کی چیزیں ہیں وہ بعض دفعہ ہم کو فطرت کو نہیں دیکھنے دیتی، تخلیق کو نہیں دیکھنے دیتی. اب اپنے ہی آپ کو ہم دیکھ لیں کہ ہم بعض دفعہ تو سورج دیکھے ہوئے دن گزر جاتے ہیں. ایسی بستیاں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں، دھوپ نہیں آتی گھروں کے اندر، کھڑکیاں کھولو تو کچھ نظر نہیں آتا سوائے دوسری بلڈنگ کے. جو کھڑکی کھلتی ہے اگلی عمارت ہی نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. آسمان دیکھے ہوئے مدت گزر جاتی ہے. بعض لوگوں کو گھاس پر چلے عرصہ گزر جاتا ہے. وہ فیلنگ بھول گئے ہیں کہ ننگے پاؤں گھاس پر چلتے ہیں تو کیسی فیلنگ آتی ہے. پھولوں کو دیکھے ہوئے مدت گزر گئی. قدرت کے نظارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو کلچر یا ترقی کی آرٹیفیشل نقلی چیزیں ہیں وہ بیریئر بن جاتی ہیں. اور پھر اور ترقی یافتہ ممالک میں اے سی میں اتنا بیٹھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا شاید کبھی ان کو نہ ملا ہو، مدتیں گزر گئی ہوں ٹھنڈی ہوا محسوس کیے ہوئے. چاند دیکھے ہوئے یا سورج یا آسمان دیکھے ہوئے آسمان نظر نہیں آیا ان کو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دور ہٹ جاتا ہے خالق سے بھی. یہ بالکل نیچر پر تھے، نیچر سے بہت قریب تھے، فطرت کا مشاہدہ کر رہے تھے نا، فطرت کو یہ آبزرو کرتے رہتے تھے. تو جو انسان چیز دیکھتا ہے اسی کے بارے میں وہ سوچتا ہے. جو انسان کا مشاہدہ ہوتا ہے وہی انسان کے خیالات ہوتے ہیں. سمجھ آیا آپ کو؟ جو آپ آبزرو کرتے ہیں وہی آپ کا وے آف تھنکنگ بنتا چلا جاتا ہے. تو چونکہ یہ فطرت کو بہت آبزرو کرتے تھے، ان کی زبان بہت فطری ہے. عربی زبان بڑی فطری زبان ہے، نیچر سے بہت قریب ہے، مصنوعی نہیں ہے، ماحول کی پیداوار نہیں ہے، ایسی پیداوار نہیں ہے جس میں کہ آرٹیفیشل چیزیں ہوں. تو لہٰذا مصنوعی پن عربی زبان میں ہمیں نہیں ملتا، نیچرل ہے بہت. تو طبیعتیں بھی ان کی بہت سادہ تھیں، اور اسی سادہ طرز سے اللہ نے بھی ان سے بات کی ہے چونکہ فطرت سے قریب تھے نا. اب آپ قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن نے سب سے پہلے تو مخاطب کیا ہے عربوں کو. ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا ان کا کیا ماحول تھا. تب آپ دیکھیں قرآن کیسے بات کرتا ہے ان سے. قرآن ان سے کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا. والی السماء، اور دیکھیں آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور کیا یہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے اس کو ہموار کیا گیا. تو یہ فطری ہی انداز قرآن کا بھی ہے. دیکھا ہے نا آپ نے قرآن کتنا فطرت سے قریب بات کرتا ہے.
عقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور فطرت کو بھی. اور یاد آپ رکھیے یہ بات کہ قرآن کے اندر جو پکار ہے وہ فطرت کی پکار ہے. قرآن کھینچتا ہے انسان کی نیچر کو، انسان کی فطرت کو. ہو سکتا ہے بعض باتیں عقل قبول نہ کرے، لیکن فطرت لپکتی ہے. عورت کی بھی فطرت، مرد کی بھی فطرت. تو قرآن ہے ہی فطرت کی پکار، اور اس فطرت کی پکار کو بلند کرنے کے لیے بہترین زبان عربی زبان تھی، کیونکہ وہ فطرت سے بہت قریب ہے، نیچر سے بہت قریب ہے. تو لہٰذا عربوں کی بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. عرب جو تھے بہترین یوں سمجھیں کہ خام مادہ تھے، را مٹیریل تھے، کہ جن پر اللہ اپنا پیغام نازل فرمائے. لیکن ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کی تمام خوبیوں کو شرک کی گندگی نے پولیوٹ کر دیا تھا، شرک کی گندگی نے متاثر کر دیا تھا. تو شروع میں مکی دور میں جتنا اللہ کا کلام نازل ہوا، اس میں سارا زور ان سے شرک ختم کرنے پر صرف کیا گیا. سارا فوکس کیا تھا؟ شرک نکلے ان میں سے. بہت زیادہ پریگمیٹک تھے، عملی لوگ تھے، بہت ہائی فلائنگ باتوں میں نہیں جاتے تھے، ریٹرک میں نہیں جاتے تھے، وہ دور کی کوڑیاں نہیں لاتے تھے. یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کلچر اور تمدن کے ساتھ، ریٹرک، بات سے بات نکالنا، صرف اوروں پر اپنے انٹلیکچوئلزم کا روب ڈالنے کے لیے. تو یہ سوڈو انٹلیکچوئلزم نہیں تھا ان کے اندر، فلسفی نہیں تھی. یوں ہوگا تو کیا ہوگا، پھر یوں ہوگا تو اچھا، تو پھر کیا، یوں مطلب اس کا یہ ایسی کنولیوٹڈ تھنکنگ نہیں تھی ان کی. اتنی الجھی ہوئی باتیں نہیں کرتے تھے، سیدھی باتیں، صاف باتیں، ہاں یا نہیں کے اندر اس طرح چلا کرتے تھے. عملی لوگ تھے. الف لام میم کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہے تو مطلب نہیں بھی پتا تو کیا ہوا. یہ جو بہت زیادہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر ایک فلسفیکل اپروچ پیدا کر دیتی ہے، اور یہ فلسفی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. جو فلاسفرز تھے وہ سب اللہ سے دور تھے، کدھر بھول بھلیوں میں کھو گئے. اب سامنے جو حقیقت نظر آ رہی ہے اس کو قبول نہیں کر رہے. فلسفی کو ذریعہ بنایا ہے چیزوں کو پہچاننے کے لیے، حقائق کو پہچاننے کے لیے، اور جب فلسفی نے دلیل نہ دی تو الجھ کے رہ گئے. اللہ کو پہچاننا چاہا فلسفی کے ذریعے سے، اللہ فلسفی کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا، اس لیے کہ فلسفی کا، فلسفے کا تعلق ہے عقل سے، اور اللہ کی پہچان کا تعلق ہے فطرت سے. تو فلسفی سے کہاں ملے گا اللہ؟ اللہ تو فطرت کی پکار سن کے ملتا ہے. فطرت تقاضا کرتی ہے، فطرت پہچانتی ہے اپنے معبود کو. فاطر السماواتی والارض ہے وہ. تو لہٰذا ان کے فلسفی نہیں تھی، ifs اینڈ بٹس میں نہیں پڑے رہتے تھے، ریٹرک میں نہیں پڑے رہتے تھے. یہ اس دنیاوی تعلیم عام تھی نہیں ان کے ہاں. آپ جانتے ہیں نا عرب کیا تھے؟ ان لیٹرڈ، امی. تو جہاں دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرنے کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت انسان کی مسخ نہیں ہوتی. بعض دفعہ دنیاوی تعلیم، ورلڈلی ایجوکیشن انسان کی فطرت کے اوپر فلسفے کا پردہ ڈال دیتی ہے، سیدھی سادھی بات سمجھ نہیں آتی. عملی لوگ تھے، بس ان کے اندر ایمان کی روح پھونک دی گئی. ساری دنیا میں اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا. اب یہ ہوا کہ جیسے جیسے مسلمان اسلام کا جھنڈا لے کے، اسلام کا پرچم، اسلام کی تعلیمات لے کر نکلے، دنیا ان کے آگے، ان کے قدموں میں آتی چلی گئی. جتنی نون ورلڈ تھی وہاں انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا. مسلمانوں کی فتوحات، کانکویسٹس ہوتی چلی گئیں، اور جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے وہاں کی آفیشیل لینگویج، سرکاری زبان عربی رکھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب لوگوں کو عربی سکھائی گئی، آفیشیل لینگویج جب عربی ہو تو لوگ سیکھتے ہی ہیں نا. تو جب انہوں نے عربی زبان سیکھی، تو جب عربی زبان انہوں نے سیکھی تو جو عربی ماحول تھا، جس زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، محمد عربی کہا جاتا ہے نا، محمد عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عربی تھے. تو زبان وہ ذریعہ بنی جس نے کہ لوگوں کو جوڑ دیا عرب کے ماحول سے، قرآن کے نزول کے زمانے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر سے، اس ماحول سے جس میں کہ آپ تھے. تو کیا ہوا؟ عربی زبان نے قریب کر دیا لوگوں کو داعی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو اللہ کا کلام بھی عربی زبان میں، اللہ کے کلام سے بھی قریب ہونے کا سبب یہ چیز بنی، اور رسول سے قریب کرنے کا بھی سبب یہ چیز بنی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے، ذہن کے سانچے اس تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں جہاں کی وہ زبان ہوتی ہے۔ کنٹینر ہے نا، جب آپ نے کنٹینر اختیار کیا تو اب پانی کیا شیپ لے لے گا؟ کنٹینر کا۔ زبانوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جو زبان جس جگہ رائج ہوتی ہے، انسانوں کے ذہن اسی انداز سے سوچنے لگتے ہیں، اس زبان کے انداز سے۔ جس علاقے کی زبان ہوتی ہے اسی علاقے کے کلچر میں لوگوں کے ذہن ڈھل جاتے ہیں، سوچنے کا انداز انہی لوگوں جیسا بن جاتا ہے جو وہ زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وقت کے ساتھ جب مسلمانوں پہ زوال آیا تو مسلمان عربی زبان سے دور ہٹتے گئے۔ جوں جوں عربی زبان سے دور ہٹتے چلے گئے، اس ماحول سے اور ان لوگوں سے دور ہٹتے چلے گئے جنہیں قرآن نے بدلا تھا۔ آج اتنی دوری ہے کہ قرآن کا انداز بیان ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہم انگلش بولتے ہیں، ہم انگریزوں سے قریب محسوس کرتے ہیں، ذہنی طور پہ ایفینٹی ہے انگریزی بولنے والوں سے۔ اور جب ہم نے انگلش کو اختیار کیا تو ہماری زبان میں وہ پورا کلچر آ گیا انگلش بولنے والوں کا، آیا کہ نہیں؟ جب سے انگلش کا رواج ہوا ہے تب سے برتھ ڈیز کا رواج ہوا، تب سے اینیورسریز کا رواج ہوا، ویلنٹائن کا رواج ہوا، ہیلووین کا رواج ہوا۔ ہماری دادی نانیوں کے زمانے میں نہیں تھا، انگلش نہیں بولتے تھے اس لیے۔ تو جو سمجھانا مقصد ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ زبان کس طرح کلچر کھینچ کے لاتی ہے، تاکہ یہ آپ کو سمجھ آئے بات۔ ہمارے ذہن جو ہیں وہ انگریزوں کی طرح سوچنے لگے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، ہم اس سے زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں، ہماری ویو لینتھ ان سے ملتی ہے جن کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ اور چونکہ ہمیں عربی قطعاً سمجھ نہیں آتی اور ہم عربی سے بہت دور ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرینجر لگتے ہیں، اجنبی لگتے ہیں، صحابہ سے ہماری ویو لینتھ نہیں ملتی، ہم کمپیٹیبل فیل نہیں کرتے، وہ کیا کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں وائی، یہ کیوں کیا انہوں نے اس طرح سے، یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ ویو لینتھ مختلف ہو گئی نا، ویو لینتھ کیسے ڈفرینٹ ہوئی؟ زبان کے فرق سے۔ تو چونکہ آج کل ہماری زندگی میں مغربی زبانوں کا بہت زور ہے، انہی میں ہم بچپن سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے ذہن اسی انداز فکر سے سوچنے لگ گئے۔ ان کے کلچر کی چھاپ بہت گہری ہے ہماری زندگیوں پر۔ تو اب یوں سمجھیں کہ ذہن ہمارے کس سانچے میں مولڈ ہوئے ہیں؟ انگلش، ٹھیک ہے نا، انگلش لینگویج میں مولڈ ہو گئے ذہن۔ قرآن کس میں ہے؟ عربی۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک اسکوائر میں آپ سرکل فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئی کین ناٹ ایکسیپٹ دس، کیوں؟ قرآن تو فطرت کی پکار ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ آپ کا ذہن کا سانچہ بگڑ گیا، اس لیے وہ انگلش زبان میں ڈھل چکا ہے۔ اب عربی کی باتیں، عربی کا کلچر، قرآن کی عربی، قرآن کا کلچر، قرآن کی تعلیمات سمجھ نہیں آتی۔ اتنا دور اثر امپیکٹ ہوتا ہے زبان کا۔ کاش کہ آج ہمیں یہ بات سمجھ جائے کہ اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں ہمیں عربی زبان کو ریوائیو کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ورڈ آف کاشن جس کو کہتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ ہم زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان عربی زبان سے نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایمان عربی زبان کا محتاج ہوتا تو تمام عربی بولنے والے نہایت عمدہ درجے کے مومن ہوتے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ عرب میں رہنے والے تمہارے لیے نمونہ ہیں، نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ گائیڈنس کے لیے عربوں کی طرف مت دیکھا کیجئے۔ آج ہم بہت ہی فیصلہ کن انداز میں کہتے ہیں کہ لیکن عرب تو یوں کرتے ہیں، تو عرب کو کرنے دیں۔ عرب اور ایمان ایک چیز نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ عرب میں بسنے والے سب کے سب ایمان کا سمبل ہیں یا ہمارے لیے اسوہ نمونہ رول ماڈل ہیں، نہیں ہیں۔ ایمان عربی زبان کا محتاج نہیں ہے، ایمان دل کے اندر ہے، یہ دل کے اندر ایک سپارک ہے جو اللہ نے رکھ دیا۔ ہاں، عربی زبان کا سمجھنا
اس ایمان کے نور کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، جگانے کا نہیں، بڑھانے کا۔ ایمان جگانا تو ہمارا اپنا کام ہے، اور ایمان بڑھانا اگر ہم چاہتے ہیں، انکریز کرنا چاہتے ہیں، تو عربی زبان بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر عربی بولنے والا بہترین مسلمان ہو۔ ابو جہل بھی تو عربی بولتا تھا، ابو لہب بھی تو عربی بولتا تھا، لیکن ان کے تو دل اندھے تھے نا، وہ تو مردہ تھے اندر سے، تو عربی زبان نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، ایمان لائے کہ نہ لائے، ترجمہ پڑھ کر ہی لائے نا، اور جب وہ ایک دفعہ ان کا ایمان جاگ گیا، اب اس ایمان کو جب انہوں نے بڑھانا چاہا، سب سے پہلا جو کام کیا عربی زبان سیکھی۔ تو جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، مثال کے طور پہ امام حمزہ، آج کل امام حمزہ بہت مشہور ہیں امریکہ میں، مامڈوک پکتھول پہلے کی شخصیت تھے، پچھلی صدی کی، محمد اسد کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، پچھلی صدی کی شخصیت ہیں، یا مریم جمیلہ یہودی خاتون تھیں جو مسلمان ہوئیں۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، عربی سیکھی، اور جب انہوں نے عربی سیکھ لی تو قرآن کو ایکسیپٹ کرنا اور سمجھنا آسان ہو گیا۔ سمجھنا اور قبول کرنا، دو چیزیں، یہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو لہٰذا عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ کسی دوسری زبان میں قرآن اس طرح سمجھ نہیں آ سکتا جیسا وہ عربی میں سمجھ آتا ہے۔ تو جتنی محنت کی جائے، جتنی توجہ اس کام پر کی جائے عربی سمجھنے میں، اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہوگا، ایمان جاگے گا اور بڑھے گا۔ آیت نمبر 3، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصہ۔ قصص کا جو لفظ ہے، اس کے بارے میں بڑی بحثیں آتی ہیں تفاسیر میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو لفظ قصص ہے قاف کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے بیان کرنے کا طریقہ۔ مراد ہے کہ یہاں سورہ یوسف میں جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ بڑا دل نشین ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت پیارا ہے، بڑا اچھوتا انوکھا ہے، بڑا یونیک سٹائل ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ قاف پر زبر کا مطلب ہے بیان کرنے کا طریقہ، the way a thing is described۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، بیکار کی بات، قصص اور قصص ایک ہی مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ، بس کہ یہ قصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یعنی فرق کیا ہو گیا؟ ایک کا کہنا ہے کہ قصص کا مطلب ہے بیان کرنے کا طریقہ، ایک کا کہنا ہے کہ قصص کا مطلب ہے قصہ، یہ قصے کی جمع ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قصص کا مطلب ہے بیان کرنے کا طریقہ، یعنی قاف کا زبر، وہ کہتے ہیں کہ قاف پہ اگر زیر آئے قصص، تو قصص کا مطلب ہوتا ہے بیان، قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ، قصے کی جمع ہے قصص۔ تو یہ تھوڑی سی لغوی بحث تھی، بہرحال ہمارے ایمان سے اس کا تعلق نہیں، لوگوں کے اپنے اپنے آراء ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ جہاں تک سورہ یوسف کا تعلق ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں یوں تو اور انبیاء کے، دوسرے رسولوں کے قصے بھی آتے ہیں۔ انبیاء کی اور ان کی قوموں کی کشمکش ہوئی، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تمام واقعات میں عبرت ہے، تمام واقعات میں ہر نبی، ہر رسول کے واقعے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی داستان تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک آئینہ ہے جو اس وقت مشرکین مکہ کو اور مسلمانوں کو دکھا دیا گیا، اور وہ تمام حالات اس آئینے میں نظر آ رہے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے تھے۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو۔ بالکل یہی سازشیں اس وقت جب سورہ یوسف نازل ہوئی، یہی سازشیں مکے میں ہو رہی تھیں۔ دارالندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی
پلاننگ ہو رہی تھی، قتل کے مشورے ہو رہے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جس طرح زمین میں ایک کنویں کے اندر پھینکا گیا، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر نکلے مدینے کی طرف، آپ نے بھی غار ثور میں پناہ لی۔ وطن سے نکل کر یوسف علیہ السلام کو رفتہ رفتہ طاقت ملی، رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہوا۔ بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد اقتدار حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنی قوم کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ آپ کے جانی دشمن تھے نا جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا، تو بہت گڑ گڑا کر، بہت گھگیا کر ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ تو ہمارے بڑے کریم بھائی ہیں، آپ تو بہت کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ عرب زبان میں کریم سے بڑھ کر کمپلیمنٹ ہو نہیں سکتا تھا۔ کسی کو کریم اگر کہہ دیا تو تمام تعریفیں سمیٹ دیں۔ تو کہا کہ آپ تو اخن کریم ہیں، آپ تو کریم بھائی ہیں ہمارے، وابن اخن کریم، اور آپ تو کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ساری تعریفیں انہوں نے ختم کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح بھی احسن القصص ہے، یہ بالکل منطبق ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر، جن سے کہ آپ اس وقت دو چار تھے جب سورہ یوسف نازل ہوئی۔ دوسری طرف ہم یوسف علیہ السلام کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی بہت سے واقعات پڑھیں گے، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی ملا تھا اور باطنی حسن بھی۔ آپ جسمانی روحانی حسن سے مالا مال تھے، فزیکل بیوٹی بھی اللہ نے وافر آپ کو دی تھی اور اسپریچول بیوٹی بھی آپ کو وافر دی تھی۔ اصل حسن جو کہ باطنی حسن تھا آپ کا، وہ آزمائشوں میں نمایاں ہوا، جو مختلف موقعوں پر یوسف علیہ السلام پر آتی رہیں۔ تو انسان کا جو جسمانی حسن ہوتا ہے وہ تو آزمائشوں میں ماند پڑ جاتا ہے نا، آزمائشوں کی بھٹی سے جب انسان گزرتا ہے اس کا رنگ روپ متاثر ہوتا ہے، وہ رنگ پہ چمک نہیں رہتی، وہ صحت اعلیٰ نہیں رہتی، اتنا وقت نہیں ملتا کہ اپنے جسم کو سجائیں اور سنواریں، ہوتا ہے نا۔ اور آزمائشوں میں غم بھی پڑتا ہے، اس غم کے اثرات نظر آتے ہیں، تھکن پیدا ہوتی ہے، تھکن بھی حسن کو ماند کرنے والی چیز ہے۔ تو آزمائشوں میں ظاہری حسن تو انسان کا مدھم پڑتا چلا جاتا ہے، لیکن آزمائشوں ہی میں باطنی حسن نکھرتا ہے، اسپریچول بیوٹی عروج پر چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا باطنی حسن نمایاں ہوا ہی آزمائشوں میں، آزمائشوں کے بغیر وہ مینیفسٹ نہیں ہوتا اندر کا حسن۔ آزمائشوں سے جب گزرے یوسف علیہ السلام تو ان کی ذہانت، ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی اور قدرت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے عفو اور درگزر کی مثالیں سامنے آئیں، معاملات کا حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ گیا۔ اس لحاظ سے بھی یہ احسن القصص ہے، باطنی حسن کیسے نکھرتا ہے اس کا طریقہ بتایا گیا۔ تو بہت سے بیوٹی کے ٹپس ملتے ہیں نا ہم کو، اپنے حسن بڑھانے کے نسخے، بالوں میں انڈے لگا لو، منہ کے اوپر ککمبر لگا لو، پھر شہد پی لو، پھر آنکھوں پر پتہ نہیں ٹماٹر رکھ کے لیٹ جاؤ، اور ہم کیا کچھ ہیں جو کرتے رہتے ہیں، دہی لگا لیا، لیمو لگا لیا، کچھ لگا لیا، کچھ لگا لیا۔ تو جہاں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہاں اس میں ریسیپیز دی گئی ہیں روحانی حسن بڑھانے کی، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو پھر دیکھو تمہاری روح کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیسے تم محسن ہو کے اپنے رب سے ملو گے انشاءاللہ۔ ایک اور انداز اس کا احسن القصص ہونے کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ ان قصے کہانیوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جن میں حسن اور عشق کی چاشنی بیان کی گئی ہو، بیوٹی اور لو کا ذکر ہو جس کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اس میں حسن اور عشق کی ہم کو چاشنی ملے گی، اس کا رنگ موجود ہے۔
انسانی جذبات میں محبت کا جذبہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے. خاص طور پہ عورت اور مرد کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ تو بہت سی شاعری کا اور مضامین کا موضوع رہی.